بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو تو لائک ضرور کر لیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ شکریہ۔ درود شریف ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سکون ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح اٹھتے ہی 2 سجدے شکرانے کے ادا کریں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ کھیرا کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کریں۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ عورت کو سونے سے قبل چلغوزہ کھلا دیا کرو، 40 سال والی عورت 17 سال جیسی چند دنوں میں نظر آنے لگے گی۔ پیپل کا پتا منہ پر باندھنے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کچا امرود کھانا بولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھپن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لو۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے جھریاں پڑنے لگتی ہیں۔ بند گوبھی کے پتے کھانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ اجوا کھجور کو دودھ میں کھانے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ انگور کا رس پینے سے چھاتی میں جمع بلغم صاف ہو جاتی ہے۔ انگور کھانے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ کیلا اور دودھ ایک ساتھ کھانے سے جسم میں طاقت بڑھتی ہے۔ زیتون کا تیل 2 چمچ، سفید سرکہ 2 چمچ، ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے یکجان کر لیں، پھر اسے گرم کپڑے سے فرنیچر پر لگائیں۔ لگاتے ہی آپ کا فرنیچر چمک اٹھے گا۔ نمکین چاول کھانے سے بہتر ہے کہ تم گڑ والے چاول کھایا کرو۔ کچا امرود کھانے سے ہاضمہ بھی خراب نہیں ہوتا۔ انار کھانے سے خون کبھی گاڑھا نہیں ہوگا۔ جو بندہ روز ایک جامن کھاتا ہے تو اس کے چہرے کی رنگت کبھی پیلی نہیں ہوگی۔ فالسا کھانے سے معدہ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ دوپہر کے وقت جو بندہ خربوزہ کھاتا ہے اس کو زندگی میں کبھی دل کی تکلیف نہیں ہوتی۔ کچا ناریل کھانے سے زندگی میں شوگر جیسی مہلک بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ توری کا سالن کھانے سے پیشاب میں بھی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے اور یہ جگر اور یرقان کے مریض کو اس مرض سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 15 دن تک پینے سے بیماری سے آسانی سے نجات ملتی ہے۔ اگر قبض نہ جاتی ہو تو اسپغول کا چھلکا گرم دودھ میں ملا کر پی لیا کرو۔ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ ہونٹ پھٹنے لگیں تو گائے کا کچا دودھ لگا لو۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو ابلے ہوئے چنے کھائیں۔ جن کو اولاد نہ ہوتی ہو تو مسکین بچوں کو کھانا کھلایا کریں، بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے گا۔ جگر کی خرابی میں مالٹے کا استعمال زیادہ کریں۔ ناشتے میں ساگو دانے کی کھیر صحت اور قد بڑھانے میں بہت مفید چیز ہے۔ سب سے افضل صدقہ روٹھے ہوئے لوگوں سے صلح کرنا ہے۔ پاؤں کے تلوے پر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ مسلتے رہنے سے یادداشت اچھی ہو جاتی ہے۔ چاول کھانے سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی لیا کرو، دمے کی بیماری نہیں آئے گی۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ساری بلاؤں سے دور رہو گے۔ کسی کو اپنے قریب لانا چاہتے ہو تو سورہ یاسین پڑھ کر اس پر پھونک دیا کرو۔ گردن میں درد ہوتا ہے تو شبنم کے قطرے گردن کی درد والی جگہ پر لگانے سے درد ہمیشہ کے لیے دور بھاگ جائے گا۔ نہانے سے پہلے کانوں کا مساج زیتون کے تیل سے کرنے سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ہمیشہ جوانی کا چائنیز راز: روزانہ 1 کپ گرم پانی اور چند دانے سونف ڈال کر ابال لیں، جتنا کہ چائے گرم ہوتی ہے چسکی چسکی جس طرح چائے پیتے ہیں نہار منہ پی لیں۔ آپ کا معدہ بالکل ٹھیک رہے گا اور قبض نہ ہوگی اور انسان جلد بوڑھا نہ ہوگا۔ چائنا میں یہ ٹوٹکا بہت زیادہ مقبول ہے۔ گاجر کھانے سے دل کے وال ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے۔ روزانہ 1 چقندر کھانے سے بھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پینے سے موشن آنا رک جاتے ہیں۔ چنبیلی کا پھول سونگھنے سے خواب اچھے آتے ہیں۔ خربوزے کے بیج کو خشک کر کے کھانے سے یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ کلونجی اور شہد ایک ساتھ کھانے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ لہسن کا جوا رات کو دانتوں پر رکھنے سے ہلتے ہوئے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ حمل کی وجہ سے کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پی لیں۔ ناف میں تیل لگانے سے جسم سے 70 بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالش کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بائیں پاؤں پر کھڑے رہنے سے دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ صدقہ و خیرات گن گن کر نہ دیا کرو۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ عبادت میں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویے بھی شامل ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اجوائن کھانے والا بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جھریوں کو ختم کرنے کے لیے رات کو سوتے وقت ملائی کا لیپ کر لیں، چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا۔ روزانہ کچے دودھ سے چہرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جلد جوان نظر آتی ہے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں فرشتے آتے ہیں، گھر میں جادو ٹونا وغیرہ نہیں ہوتا، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔
جس کو خون کی کمی ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ بینگن کی سبزی بنا کر کھایا کرے۔ بینگن کی سبزی جسم میں خون پیدا کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر زیتون کا تیل ناف میں لگایا جائے اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا، جلد چمکدار ہو جائے گی، نظر تیز ہو جاتی ہے، کانوں کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی، جوڑوں کے درد میں بھی آرام ملے گا صرف 3 دنوں کے اندر۔ جوانی قائم رہے گی اور آپ کو نتائج مل جائیں گے۔ ڈپریشن کا شکار جو لوگ ہمیشہ رہتے ہیں ان کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کا مساج کرو، جسم کا درد اور پاؤں کا درد ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ گڑ والی چائے پیتے ہیں ان کی چربی کم ہونے لگتی ہے، قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر بچوں اور جوانوں کو شہد میں دودھ کی ملائی ملا کر دی جائے تو جسمانی قوت اور دماغی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت دہی کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ سرسوں کے تیل میں کیسٹر آئل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ حریر کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ انجیر تازہ یا خشک کھانے سے گٹھیا اور بواسیر رفع ہو جاتی ہے۔ شہد میں قدرت نے شفا رکھی ہے۔ سردی کے موسم میں تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو کم کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ گوشت زیادہ کھانے سے بدن کا گوشت زیادہ بڑھتا ہے۔ دہی کے استعمال کرنے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے، یہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہوتا ہے۔ خالی پیٹ زیتون کے تیل کا 1 چمچ پینا ان خلیات کو نقصان سے بچاتا ہے جو کینسر کا باعث بنتے ہیں، آپ کی جسمانی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ روزانہ ورزش اور جسمانی حرکات سے قد کو بڑھانے کی کوششیں کی جا سکتی ہیں، مثال کے طور پر فٹ بال یا کرکٹ کھیلتے وقت بال پھینکنا یا لٹکنا وغیرہ۔ پھولے مسوڑوں پر سرسوں کا تیل نمک میں شامل کر کے مساج کریں، مسوڑے کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو بندہ روزانہ ادرک کھاتا ہے وہ جلدی کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ جن کو مسلسل قبض رہتی ہو ان کو گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جوڑوں کے درد کا ہر گھر میں مسئلہ ہے، کدو کے تیل میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کر لیں، اس میں لہسن کو بھون لیں اور مساج کریں، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ بیری کے پتے تھوڑے سے پانی میں باریک پیس کر سر پر لیپ لگائیں اور پھر صابن کے بغیر ہی سر دھو لیں، اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ کافی کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے، اس سے دوسری چیزوں کا ذائقہ بھی کافی میں آ جاتا ہے۔ صبح ناشتے کے بعد 1 الائچی کھانے سے کبھی بوڑھوں کی طرح سانس نہیں پھولے گا۔ وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے جلد خاص طور پر خشک ہو جاتی ہے، گاجر کھانے سے یہ کمی دور ہو جاتی ہے۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی دکاریں آتی ہیں، بدہضمی ہو جاتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو، پیاز کو کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کو کھانے کے ساتھ روزانہ کھائیں۔ زیادہ سفید کپڑے پہنو، کالے کپڑے کم پہنو۔ خواب کے اندر اپنی بیوی کو حاملہ ہوتے ہوئے دیکھنا بندے کے لیے خیر کی علامت ہے۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کے بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہونے کی علامت ہے۔ جو عورتیں اپنی غذا میں دودھ دہی کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیتون میں 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ ہلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے۔ ٹھنڈا پانی چہرے پر جھریاں لاتا ہے۔ لہسن کا استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے۔ اگر موٹاپے سے بچنا ہے کبھی پیٹ بھر کھانا نہ کھائیں۔ چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو چہرے پر کھیرا رگڑیں، چہرہ کچھ ہی دنوں کے اندر جوان اور تر و تازہ نظر آنے لگے گا۔ قبض کی شکایت رہتی ہو تو پالک میں ثابت لال مرچ ڈال کر کھا لیا کرو، ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں اور کھیرے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ گرم روٹی کے ساتھ دہی مت کھائیں۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے مت پئیں۔ دبلے پتلے افراد اب پریشان نہیں ہوں۔ روزانہ ابلے ہوئے آلو کھانے سے انسان کا وزن بہت جلد بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ خوش رہنا سیکھیں، کیونکہ غم انسان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ عورتوں کے اندر خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کریں اور روزانہ کھجور کا استعمال کریں۔ دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہوگی۔ ناشتے میں ڈبل روٹی کا استعمال کرنے سے موٹے ہو جاتے ہیں۔ گھر میں جگہ جگہ پر چونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں، ان کو بھگانا چاہتے ہیں تو ان کے سوراخوں کے ارد گرد مٹی والا تیل لگا دیں۔ انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ناریل کا پانی معدے کو صاف کرتا ہے اور داغ دھبوں کو دور کرتا ہے۔ اگر سنائی دینے میں رکاوٹ ہو تو کانوں کو اچھی طرح سے صاف کر کے نیم گرم ناریل کا تیل کا 1 قطرہ کانوں میں ڈالو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ برف کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔
جلد کو چمکانے کے لیے نہار منہ بادام کے تیل سے چہرے پر مساج کریں۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، ایسے گھر میں رزق کی تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونے سے گریز کرو، ورنہ معدہ کمزور ہو جائے گا۔ آلو بخارا جلد کی خوبصورتی کے لیے فائدہ مند ہے۔ کان کا انفیکشن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ختم ہوگا۔ 3 لہسن کے جوے 1.5 کپ پانی کے اندر ڈال کر ابال لو۔ جب 1 کپ رہ جائے تو دن میں 2 مرتبہ قہوہ ہفتہ پورا پئیں۔ نیم گرم کلونجی کے تیل کے 2 قطرے 1 ہفتہ صبح شام کان میں ڈالنا شروع کر دیں اور بیرون کنپٹی پر بھی اس تیل سے 5 منٹ مالش کریں۔ انشاءاللہ اس کے کان کی تکلیف سے چھٹکارا مل جائے گا، سماعت کی کمی دور ہو جائے گی اور دیوار کے آر پار سنائی دینے لگ جائے گا۔ لکڑی کی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ گرمیوں میں دوپہر کو کچھ دیر آرام کر لینے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو اور اس کو اپنے سر اور بدن میں لگاؤ، اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ روزانہ چیری کا استعمال کرنے سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام ملے گا۔ کھانے سے قبل 1 سیب کھا لینے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جو نہانے کے لیے پانی میں لیموں نچوڑ کر نہائیں گے، بدن سے بدبو نہیں آئے گی۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ جو عورتیں میتھی دانے کا باقاعدگی سے استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان نظر آتی ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو وہ انسان جلدی دماغ سے فارغ ہو جاتا ہے۔ جو عورت خوبصورت دکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں 1 سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کر لیا کرے۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کریں۔ زیتون کے تیل میں اجوائن ڈال کر لگانے سے سر میں خشکی نہیں ہوگی۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر گھیر لیتی ہے۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں، ناخن اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے کی رنگت زرد پڑنے لگے تو آپ کو خون کی کمی ہو چکی ہے۔ غلطی صرف 1 صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی 1 صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں۔